او ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن او ایک بک وچ غرق ہے دنیا ساری تے دوجی بک تو دور انسان او ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی تے دوجی بک وچ مقصد انسان اے فیس بک نہیں اوتے کم آنا جتھے کم آنا قرآن تمام احباب بآواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل تکریم، آپ کے اس علاقے کی خوبصورت شخصیت، ملک کے کئی حصوں میں جن کی آواز پہنچی ہے، میرے مرکز میں بھی حضرت تشریف لائے، جن کا ظاہر تو اچھا ہے ہی لیکن ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری عمر جواد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آواز میں مزید خوشنودی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھی آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بھائی سریکی علاقے دا بندہ ہاں، ساڑھے پاسے تک قاری عبدالستار صاحب بیٹھے شور نہ ہوئے تو سانوں تو مزہ ہی نہیں آتا، شور پان گے تو پھر اسی بھی شور پاؤں گے نا، کیوں بابا جی؟ بس یہاں میری حاضری ہوئی ہے، ہمارے بہت ہی عزیز تھے، والد محترم سے تعلق تھا، فوجی مختار صاحب آپ کی اس مسجد میں اذانیں دیا کرتے تھے، ان کی اولاد سے قاری عبدالستار صاحب سے تعزیت کے اظہار کے لیے حاضری ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں دیکھتا رہتا تھا پہلے فیس بک تے یہی سپیکر تے یہی مولوی، آکھو سبحان اللہ، آج میں اسے سپیکر دے اگے آپ آیا بیٹھا ہے، اللہ لے آتا ہے۔ بہرحال آج وہی مسجد ہے کوٹ حسین شیخ پورا، ویخ کے اشتہار نہ اسی کہندے سی بھی کدو جاواں گے، تو اللہ لے آیا ہے فوجی مختار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کے رستے میں ہی تھے اور وہیں سے ہی انہیں دنیا والوں اللہ نے یہ شہادت کے موت انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے، جیسے وہ اپنے لیے اپنی اولاد پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں، پیچھے کوئی پڑھن والے چھڑ گئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی اپنی اولاد پیچھے چھوڑ کے جانے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں تو ایسی بھی اولاد ہے دنیا والوں، باپ کے جانے کے بعد انہی پیسوں پہ عیاشیاں کرتی ہے، پیو نو قبر جتیاں پہ رہی ہوندی ہیں، اور یہ مجھے بتا رہے تھے طلحہ بھائی اور سفیان بھائی بھی، چھوٹے بھائی کو ابو خواب میں ملے ہیں، 2 دن 3 دن آندے رہ گئے، ایک کو گالی کر دے، چل اٹھ پتر نماز دا ٹائم ہو گیا، آکھو سبحان اللہ، اٹھ پتر نماز دا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایسے ہی ان کے والد محترم تھے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، قاری عبدالستار صاحب ان کے اہلیہ بہت قریبی تھا، اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سی تے قاری عبدالستار صاحب کے اہلیہ انتقال فرما گئی، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، وہیں چوک اعظم میں مدفن ہے، اور اسی طرح فوجی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں ہم نے کھائی ہیں، وہ جو طاقت ملی ہے انہاں نو ثواب مل رہے، آکھو سبحان اللہ۔
والد صاحب سے بڑا قریبی تعلق تھا، اللہ تعالیٰ ان کی جو محبتیں تھیں وہ سلامت رکھے۔ فوری صاحب کے ساتھ جو والد صاحب کا تعلق تھا، اللہ انہی اولیاء کے ساتھ ان کا حشر فرما دے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں بھی بہت تھکا ہوا، میں پہلے 12 سے 15 منٹ نہ آپ کو چیک کروں گا۔ میرا انداز تے طرز لائی ہے، میں طرز ہی سنانی ہے، لیکن ایویں نہیں سنانی۔ ماں بھی دودھ ایویں نہیں دیندی جے بچہ چوں چاں نہ کرے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، وہ پیار رہے تے ماں اپنے کام نو لگی رہندی ہے۔ تے اے تسی بھی کوئی ماشاءاللہ دیکھوں گا 15 منٹ میں آپ کو کہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ جو 15 منٹ ہے نا وہ پورا قرآن کا خلاصہ ہی خلاصہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ بس میں ایک ہی بات کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ پہ، پھر کبھی اللہ لے آئے تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ حضور منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے ہیں وحی لے کر، اور لائے کون سی آیت ہے؟ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ آیت الکرسی جنہوں پڑھ کے تسی پھوکے مار دے جنہ کو بچن واسطے، وہی آیت الکرسی جبریل امین لے کے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسجد نبوی میں نظر ڈالی تو جو کاتب قرآن تھے نا ان میں سے اور کوئی نظر نہ آیا، میرے آقا کی نظر امیر معاویہ پہ پڑی۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا معاویہ، جی یا رسول اللہ ادھر آؤ، جی آقا یہ آیت الکرسی لکھو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو قلم ہی کوئی نہیں، کیسے لکھوں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ معاویہ سے کہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو اپنے کان تے ہاتھ رکھ، قلم تیرے کان تے پہلے ہی موجود ہے۔ تو آقا نے فرمایا معاویہ یہ قلم تیرے کان پہ پہلے ہی موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کان پہ ہاتھ رکھا تو قلم موجود ہے۔ دنیا والوں راوی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ قلم دیکھی، اس پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، بس او تحریر جو دل جو اتر گئی تے معاویہ دی شان کوئی گھٹا سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس پر ایک تحریر لکھی تھی، تحریر پتہ کیا تھی؟ کوٹ حسین شیخ پورا والو، تحریر کیا تھی؟ حاجی القلم ہدیۃ من اللہ الی امینہ معاویہ، امیر نہیں امینہ معاویہ، کہ اللہ نے یہ قلم معاویہ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ جسے رب ہدیہ بھیجے قرآن لکھنے کے لیے قلم، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ دنیا والوں قلم لے کے آیا جبریل، بھیجی رب کائنات نے، نازل قرآن ہو رہا ہے رحمت للعالمین پر، اور قلم بھی وہیں سے آئی ہے جیسے قلم آلہ ہے، جسے ملی ہے وہ بھی آلہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی 7 بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں امین ہیں۔ کیا ہے؟ 7 چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں امین ہیں، وقت نہیں تو میں وہ سناتا۔ ان میں سے ایک، نہ ابو بکر کی اللہ نے بات کی، نہ عمر کی بات کی، نہ عثمان کا نام لیا، نہ علی کا نام لیا، نہ طلحہ کا، نہ زبیر کا، نہ سعد کا، نہ امام حسن کا نام ہے، امام حسین کا، بلکہ دنیا والوں ان شخصیات صحابہ میں سے اگر کسی کا نام ہے ان 7 میں کہ اللہ کے ہاں 7 چیزیں امین ہیں، اس میں قرآن بھی ہے، آمنہ کے لال بھی ہیں، جبریل امین بھی ہیں، قلم بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، تو 7ویں اگر کوئی شخصیت ہے تو انہوں اللہ دے ہاں امین ہے، امیر معاویہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ہاں امین ہو، جسے رب قلم بھیجے تحفے میں قرآن لکھنے کے لیے، بس کوئی حرامی ہی اس پہ شک کر سکتا ہے، حلالیاں دے کام کوئی نہیں۔ آخو سبحان اللہ۔ تو میں جو انشاءاللہ موضوع عرض کرنا ہے، دل مننے یا نہ مننے، اے نہیں بھی توڑا سنن تے کر رہے ہیں، میں موضوع دس رہا۔ آخو سبحان اللہ۔ دل مننے یا نہ مننے، مننی اللہ دی ہے یا او دے رسول دی، بس یہ میرا موضوع ہے، میں نے اسی پہ گفتگو کرنی ہے۔ لیکن دنیا والوں آخر ہم نے جو مصطفیٰ کی ماننی ہے، کون آمنہ کے لال ہے؟ ابھی بھائی نعت پڑھ رہا تھا، یہ نعت لکھیں اس میں کمی ہو سکتی ہے، مولانا عمر جواد قاسمی صاحب حضور کی نعت لکھیں اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، قاری عبدالستار صاحب حضور کی نعت لکھیں کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے، سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ نے جو نعت لکھی ہے کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا والوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں بیٹھ کے اکٹھے مل کے حضور کی نعت لکھے، کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ 2,54,000 صحابہ سارے بیٹھ کے حضور کی نعت لکھے، کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو نعت شان مقام مرتبہ
اللہ نے اپنے محبوب کا قرآن میں بیان کیا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، سارا قرآن میرے نبی کی۔ بولو، ہم نے آج تک خطیبوں سے سنا ہے تو میں ہون لانا زور، تو پھر 15 منٹ بعد میں انشاءاللہ ساہ کٹ کے کوٹ حسین والوں چیک کروں گا بھی آپ تقریر سننا چاہتے ہیں یا ایویں ہی تسی سانو ٹرکا رہے ہو سو تانوں ٹرکا رہے ہیں۔ آخو سبحان اللہ، نظام تو یہی ہے نا۔ ہوگی حضور کی شان، وہ بھی قرآن سے، دیوبندی کی زبان سے، کہو سبحان اللہ۔ میرے آپ میرا انداز نہیں ہے، لیکن یہ نہ کو بھی اسی ایک تیر نال دو شکار بھی کر لینے، ہاں جی ہمیں یہ انداز بھی آتا ہے۔ میں اگر یہ ترنم میں پڑھوں گا تو شاید بہت ہی زیادہ وقت لگ جائے، اس لیے تسلسل میں یہ میں پڑھ کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ پتہ تو ہونا کہ ہم نے کس نبی کی بات مانی ہے، کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا دوسرا پارہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے آقا کی شان میں قرآن کا تیسرا پارہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا چوتھا پارہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے آقا کی شان میں قرآن کا پانچواں پارہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا چھٹا پارہ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا ساتواں پارہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میرے آقا کی شان میں قرآن کا آٹھواں پارہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا نواں پارہ، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 10واں پارہ، وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 11واں پارہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 12واں پارہ، تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 13واں پارہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 14واں پارہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 15واں پارہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 16واں پارہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 17واں پارہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 19واں پارہ، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 20واں پارہ، وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 21واں پارہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 22واں پارہ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 23واں پارہ، یاسین والقرآن الحکیم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 24واں پارہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 25واں پارہ، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 27واں پارہ، والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 28واں پارہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 29واں پارہ، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، میرے آقا کی شان میں قرآن کا آخری اور 30واں پارہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ شیخ و پورا والو بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے ایک اور پوری صورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے ایک اور پوری صورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن تو آیا کہاں سے؟ قرآن جواب دے گا فی لوح محفوظ۔ قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ قرآن جواب دے گا نزل بہ الروح الامین۔ قرآن تجھے بھیجا کس نے؟ قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین۔ قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا ھدی للناس ھدی للمتقین۔ قرآن تو آیا کس مہینے میں؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تو نے یہ مہینہ وہ وقت وہ گھڑی وہ لمحہ بتا جس وقت تو نازل ہوا۔ قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن تو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وهو الحق من ربہم۔ قرآن یہ محمد کون ہے؟ قرآن جواب دے گا محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن محمد کا زمانہ تو بتا، قرآن نے والعصر کہہ دیا۔ قرآن محمد کا میلاد ولادت تو بتا، قرآن نے علم یجد کا یتیما فآوا کہہ دیا۔ قرآن محمد کے ولادت کا شہر تو بتا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ قرآن محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا، قرآن نے وہذا البلد الامین کہہ دیا۔ قرآن محمد کی عبادت تو بتا، قرآن نے وربک فکبر کہہ دیا۔ قرآن محمد کی نماز تو بتا، قرآن نے فصلی لربک کہہ دیا۔ قرآن محمد کی قربانی تو بتا، قرآن نے ونحر کہہ دیا۔ قرآن محمد کے دشمن کا انجام تو بتا، قرآن نے ان شانیک هو الابتر کہہ دیا۔ قرآن محمد کا بستر تو بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ قرآن محمد کی کملی تو بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ قرآن محمد کا اٹھنا تو بتا، قرآن نے قم فانذر کہہ دیا۔ قرآن محمد کی مجلس تو بتا، قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا۔ قرآن محمد کی راتیں تو بتا، قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا۔ قرآن محمد کے دن تو بتا، قرآن نے ان لک فی النہار سبعا طویلا کہہ دیا۔ قرآن محمد کے ارد گرد کا ماحول تو بتا، قرآن نے والرجز فہجر کہہ دیا۔ قرآن محمد کی ہجرت تو بتا، مکے سے مدینے کا سفر تو بتا، قرآن نے اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا۔ قرآن محمد کا بیت المقدس کا سفر تو بتا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا۔ قرآن محمد کا عرشوں سے پار جانا تو بتا، قرآن نے کان قاب قوسین او ادنی عند سدرۃ المنتہی کہہ دیا۔ قرآن محمد کے اخلاق تو بتا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ قرآن محمد کی نبوت تو بتا، قرآن نے یا ایھا النبی کہہ دیا۔ قرآن محمد کی رسالت تو بتا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا۔ قرآن محمد کا مشن تو بتا، قرآن نے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا۔ قرآن محمد کا رتبہ شان مقام عظمت تو بتا، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ قرآن محمد کا سسر صدیق اکبر تو بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا۔ قرآن محمد کا سسر فاروق اعظم تو بتا، قرآن نے شداء علی الکفار کہہ دیا۔ قرآن محمد کا داماد عثمان غنی تو بتا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا۔ قرآن محمد کا داماد امام علی حیدر کرار تو بتا، قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا۔ قرآن محمد کا سالہ معاویہ بن نبی سفیان تو بتا، قرآن نے بایدی سفرہ کرام بررہ کہہ دیا۔ قرآن محمد کے غبشے کا کالا بلال تو بتا، قرآن نے اولئک ھم المؤمنون حقا کہہ دیا۔ قرآن محمد کی
جماعت صحابہ تو بتا، قرآن نے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ قرآن محمد کے اہل بیت تو بتا، قرآن نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ دیا۔ قرآن محمد کی بیٹیاں تو بتا، قرآن نے قل لازواجک و بناتک کہہ دیا۔ قرآن محمد کی بیویاں تو بتا، قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ دیا۔ قرآن محمد کا رتبہ شان مقام عظمت تو بتا، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا۔ میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یا اللہ تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ اللہ فرماتے تم دیکھتے نہیں، اگر کلمے میں میرا نام ہے لا الہ الا اللہ، کلمے میں میرے محبوب کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اگر اذانوں میں میرا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذانوں میں میرے محبوب کا نام ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کی پہلی تکبیر میں ثنا سبحانک اللہ میرا نام ہے، تیرے جنازے کی دوسری تکبیر میں درود میرے محبوب کا نام ہے، اور قبر میں پہنچنے کے بعد قبر کے سوال جواب میں من ربک کا میں رب کا نام، قبر کے سوال جواب میں من نبیک کا ماذا تقول عن ھذا الرجل میرے محبوب کا نام، قیامت کے دن میرا نام، قیامت کے دن میرے محبوب کا نام، حوض کوثر پہ میرا نام، حوض کوثر پہ میرے محبوب کا نام، پل صراط پہ میرا نام، پل صراط پہ میرے محبوب کا نام، شجر طوبہ پہ میرا نام، شجر طوبہ پہ میرے محبوب کا نام، لوح محفوظ پہ میرا نام، لوح محفوظ پہ میرے محبوب کا نام، زمینوں پہ میرا نام، زمینوں پہ میرے محبوب کا نام، تحت الثری میں میرا نام، تحت الثری میں میرے محبوب کا نام، آسمانوں میں میرا نام، آسمانوں میں میرے محبوب کا نام، جنت کے دروازوں پہ میرا نام، جنت کے دروازوں پہ میرے محبوب کا نام، جنت کے درختوں پہ میرا نام، جنت کے درختوں پہ میرے محبوب کا نام، ان درختوں کے پتوں پہ میرا نام، ان درختوں کے پتوں پہ میرے محبوب کا نام، میں رب کی کرسی پہ میرا نام، میں رب کی کرسی پہ میرے محبوب کا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام، حوروں کے سینوں پہ میرا نام، حوروں کے سینوں پہ میرے محبوب کا نام، تورات میں میرا نام، تورات میں میرے محبوب کا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں میرے محبوب کا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں میرے محبوب کا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں میرے محبوب کا نام، پہاڑوں میں میرا نام، پہاڑوں میں میرے محبوب کا نام، سمندروں میں میرا نام، سمندروں میں میرے محبوب کا نام، جنگلات میں میرا نام، جنگلات میں میرے محبوب کا نام، شیاطین کے ہاں میرا نام، شیاطین میں میرے محبوب کا نام، جنات میں میرا نام، جنات میں میرے محبوب کا نام، ان پرندوں میں میرا نام، ان پرندوں میں میرے محبوب کا نام، ان کیڑوں کے ہاں میرا نام، ان کیڑوں کے ہاں میرے محبوب کا نام۔ اور شیخ و پورا والو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ مولوی الفاظ پڑھ رہا ہے اپنی تقریر کو چمکانے کے لیے، رب کعبہ کی قسم میں الفاظ نہیں پڑھ رہا، حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنی کرسی پہ حبیب اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام فرشتوں کی پیشانی پہ رسول اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنے حوروں کے سینوں پہ رسول اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام فرشتوں کی پیشانی پہ عبد المجید لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنی کرسی پہ عبداللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انبیاء کے ہاں عبد الوہاب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام جنات میں عبد الرحیم رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام شیاطین کے ہاں عبد القہار رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام لوح محفوظ پہ صفرت اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام شجر طوبہ پہ صفی اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام آسمانوں پہ احمد زمینوں پہ محمد رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام تورات میں تاب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انجیل میں فاروق رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام زبور میں عاقب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام قرآن میں محمد مصطفیٰ مزکی رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام سمندروں میں عبد القدوس رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام ان پہاڑوں پہ عبد الخالق رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام ان کیڑوں کے ہاں عبد الغیاث رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام ان جنگلات میں عبد الغیاث رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام پرندوں میں عبد الغفار رکھا، اور میرا رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور جتھوں تک میں رب دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔
حالے ہی چادر والے میرے یار نہیں بولے کیڑی ٹینشن نو بیگ کوئی ٹینشن نہیں لینی اللہ ساری ٹینشنیں دور کر دے گا ایسے برکت نہ لی آنکھوں سبحان اللہ یہ مذاق نہیں ہے آپ اس محفل کو مذاق نہ سمجھے قاری جواد قاسمی صاحب ربیع الاول میں ہی میں نے کیا پتہ یار کب قبولیت کی گھڑی ہو کب قبولیت کی گھڑی ہو میرے والد محترم ہر مجلس میں ہر تقریر میں دعا مانگتے تھے مولا مدینے دی موت عطا فرما دنیا والوں پتہ نہیں کب قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے موت بھی وہیں عطا فرمائی ہے قبر بھی جنت المعلا میں عطا فرمائی ہے کوئی پتہ نہیں بابا کب قبولیت کی گھڑی ہو محفل میں ایسے نہ بیٹھا کریں یہ میں بیٹھے ہیں بس سیکھ سن رہے ہیں اتر نہ کیا پتہ کب قبولیت کی گھڑی ہے میں نے ربیع الاول میں یہی دعا مانگی جے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے یہ دعا مانگ کے میں صبح مجھے مولانا صاحب کی کال نہیں ہوا کہ ربانی صاحب میں نے آپ کی اس دعا پہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہا رات جیسے ہی سویا ہوں اللہ نے آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب فرمایا خام میں حضور کے پیچھے نماز بھی نصیب فرمائی اس لیے بیٹھے بالکل چکنے ہو کہ ہون سبحان اللہ کو تقریر شروع کریے بابا جی قاسمی صاحب کا خیال کریں گے میں تے بابے نے پیچھے ہونا آنکھوں سے میری تقریر تے ٹارگٹ ہی باب کیونکہ دیکھو نا حضور کے ذکر میں صحابہ کے ذکر میں نوجوانوں نے تو بولنا ہی بولنا ہے بزرگ بھی جوان ہو کے بولنا آنکھوں سبحان اللہ درود شریف پڑھو آنکھوں سبحان اللہ اور تو قبول کرے اے توتی دے میری جڑی توتی ہے نا یہ حالے ایک والیم کھلے ہیں جی میں جب اچھے ہوندے ہو گئے توتی والا والیم بدہ آئے گا یہ توڑے ہاتھے چے بٹن ہو جڑا ٹیپ والا ہوندا ہے اور تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا اور تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا اور زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے لام رک چگرے دیا قسماں اللہ آپ کھاوے زلفاں دیا قسماں اللہ آپ کھاوے اے انگلی سوڑی جد گل جاوے اے انگلی سوڑی جد گل جاوے ٹوٹے ہو جاندہ اور ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے ماننی اللہ کی گئے یا اس کے رسول کی نہیں یقین آتا اگر مانو گے اللہ اور اس کے رسول کی رب کعبہ کی قسم بندہ مصطفیٰ کی مانے رب کی مدد نہ آئے یہ ہوگی نہیں سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دن فاقہ ہوتا تھا اسی فاقے کی وجہ سے چلتے ہوئے میں زمین پہ گر جاتا تھا مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی یہ دنیا والے یہ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں دنیا والوں میرا تو فاقے کی وجہ سے جسم پہ کمزوری ہوتی تھی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی وہی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں ہوں ایک آدمی نے آ کے مجھے دودھ کا پیالہ دیا آ کے کہنے لگا یہ دودھ کا پیالہ قبول کیجئے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی میرے دل نے کہا کہ ابو ہریرہ تو پی لے لیکن دل مننے یا نہ مننے ماننی اللہ کی گئے یا اس کے رسول کی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے آمنہ کے لال کے بعد آقا یہ دودھ کا پیالہ کوئی دے کے گیا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ تو پینے ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا حضور مجھے کہہ دے ابو ہریرہ تو پینے مجھے بھوک نے بڑا ستا رکھا تھا لیکن دنیا والوں میرے آقا کے نزدیک ایک دو صحابی
مخصوص نہیں تھے، میرے نبی کو ایک دو صحابی پیارے نہیں تھے، بلکہ حضور کو تو سارے صحابہ پیارے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ جا سارے صحابوں کو بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دل میں پریشان ہے اور یارا میں سب کو لے آؤں گا، یہ تو دودھ کا ایک ایک قطرہ آئے گا، میرے واسطے کی بچے گا؟ ابو ہریرہ تو بھوکا ہی رہ گیا۔ ابو ہریرہ کہتے دل تو میرا نہیں کر رہا تھا، لیکن دل مننے یا نہ مننے ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی۔ ابو ہریرہ کہتے میں مصطفیٰ کی مان کے لے آیا سارے صحابہ کو، پھر آقا نے مجھے ہی فرمایا ابو ہریرہ تو دودھ پلا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پہلے صحابی کو دودھ پی دیا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، اللہ کے محبوب کے رب سارے صحابہ نے دودھ پی لیا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے جلدی سے پیالہ لیا، منہ پہ رکھا، میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میں نے جب اپنے گھونٹوں سے پیالہ اتارا اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چل اور پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ گھونٹوں پہ پیالہ رکھا، میں نے دوسری دفعہ بھی پیٹ بھر کے پیا، مجھے بھوک نے جو بڑا ستایا ہوا تھا، میں نے جب دوسری دفعہ گھونٹوں سے پیالہ ہٹایا آقا نے فرمایا مسکرا کے ابو ہریرہ چل تیسری دفعہ بھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تیسری دفعہ پی کے فارغ ہوا، آقا نے فرمایا اور بھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو اتنا دودھ پیا ہے کہ حلق میں دودھ پہنچ چکا ہے، جگہ کوئی نہیں ہے۔ کوٹ حسین شیخ پورا والا اگلی گل بڑی کمال ہے، مجھے کوئی ایسا پیر دکھاؤ تو صحیح نا، مجھے کوئی ایسا استاد دکھاؤ تو صحیح، مجھے ایسا کوئی خطیب علامہ مسجد کا مولوی امام دکھاؤ تو صحیح۔ یہ سارے صحابہ کا جھوٹا دودھ سب سے آخر میں ساری کائنات کی سب سے پاکیزہ شخصیت آمنہ کے لال نے پیا ہے۔ حضور کو کوئی پاک ہو سکتا ہے کائنات؟ حضور سے بھی کوئی زیادہ صاف ہو سکتا ہے؟ ایتے معاملہ حالت ہے، پیر کے برتن علیحدہ مرید کے برتن علیحدہ، پیر صاحب مرید کے برتن میں پیتے ہی کوئی نہیں ہے، استاد کے برتن علیحدہ شاگرد کے برتن علیحدہ، نہیں دنیا والا۔ حضرت ابو ہریرہ نے مانی مصطفیٰ کی، اللہ نے ایک پیالے میں اتنی برکت ڈالی ہے، خود بھی پیا ہے، سارے صحابہ نے بھی پیا ہے، دل مننے یا نہ مننے ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، یہ میرے آقا 1500 صحابہ کے ساتھ میدان جہاد میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر میرے آقا کے قریب آیا اور کان کے قریب آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر 5 6 7 آدمیوں کا کھانا بنایا ہے، آقا آپ بھی آ جائیں، اپنے 5 6 7 خاص صحابہ کو بھی لے آئے، آقا آپ کو میں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا والوں میرے نبی نے حضرت جابر کی دعوت کو قبول فرمایا، اللہ کے محبوب نے دعوت قبول کر کے یوں صحابہ کی طرف چہرہ پھیرا اور 1500 صحابہ سے میرے آقا خطاب کر کے کہتے ہیں میرے صحابہ آؤ سارے، جابر نے تمہاری دعوت کی ہوئی ہے۔ پتہ چلا میرے نبی کو جابر تو کہہ رہے آقا خدا جائے 5 6 اپنے خاص صحابہ کو بھی نہیں ہے، لگ پتہ گیا کہ میرے نبی کے نزدیک 5 خاص نہیں، حضور کے نزدیک تو سارے صحابہ خاص ہیں۔ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ حضرت جابر دے قدمہ تھلو زمین نکل گئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں وہی پریشان ہو گیا، اوے جابر تو نے تو صرف 5 6 آدمیوں کا کھانا بنایا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے تو 1500 نو بلا لیا، کی بڑھے گا؟ حضرت جابر کہتے ہیں دل کی دل میں بڑا پریشان، کیوں نہ پریشان ہوتے ہیں؟ آگے 1500 صحابہ ہیں، 7 آمنہ کے لال ہیں، دنیا والوں میرے تیرے گھر مہمان ہے، کتنے کھانے بنتے ہیں؟ 5 6 آدمی 10 آدمیوں کا کھانا بنانا ہو، میں تو 2 4 آدمیوں کا زیادہ وافر بناتے ہیں، بندے دی نک رہ جاوے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہے، آقا نے 1500 کو بلایا ہے، میں تو صرف 5 6 آدمیوں کا کھانا بنایا، جوڑتے ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جابر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، کس لیے کہ میں نے اپنے دل کی نہیں ماننی، مصطفیٰ کی ماننی ہے۔
دنیا والو دل مننے یا نہ مننے، ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے۔ بابا جی اللہ کی قسم جب حضور کی مان کے چلو گے اللہ کی مدد اترتے ہوئے تمہیں نظر آئے گی۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو پتا اگر جھوٹ بولتا ہوں مجھے 500 کا منافع ملے گا، لیکن دنیا والوں مصطفیٰ کہتے ہیں زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ بول کے 500 منافع سے کو پورا والے لے لو گے، لیکن دنیا والوں 500 تیرے پاس نہیں رہے گا۔ آپ جیسے گھر واپس پہنچیں گے یا بیوی کو بخار یا بچے کو بخار یا موٹر سائیکل کی چین ٹوٹ جائے گی یا کوئی اور کام نکل آئے گا، وہ 500 تیرے پاس نہیں رہے گا۔ لیکن اگر مصطفیٰ کی مان کے دھوکہ دیے بغیر سچ پہ سودا بیچو گے، منافع 5 روپے لو گے، اللہ 5 روپے میں 5 لاکھ کی برکت عطا فرمائے گا۔ دل مننے یا نہ مننے، ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے، کیونکہ قاری عبدالستار صاحب میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرا تیرا بھائی اتنا سوچ سکتا ہے، نہ میرا تیرا فائدہ میرا تیرا مولوی صاحب اتنا سوچ سکتا ہے، نہ میرا تیرا فائدہ میرے تیرے ماں باپ اتنا سوچ سکتے ہیں جتنا فائدہ میرا تیرا آمنہ کے لال نے سوچا ہے۔ دل مننے یا نہ مننے، ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل تو کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ کھانا 5-6 آدمیوں کا، آپ نے 1500 کو بلا لیا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ حضور کا آرڈر جو تھا میں نے دل کی نہیں مانی، مصطفیٰ کی مانی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں گھر آیا، بیوی کہنے لگی کیوں پریشان ہوا؟ کہنے لگے 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے، حضور نے تو 1500 کو بلا لیا، میں تو اس لیے پریشان ہوں۔ بیوی کہنے لگی پریشان نہ ہو، تو نے نامنہ کے لال سے کچھ کہا تو نہیں؟ کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا جابر کے گھر آئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگ گیا۔ دنیا والوں آقا نے فرمایا جابر کھانا لے آؤ، حضرت جابر کھانا لے آئے۔ میرے آقا نے چمچہ خود پکڑا ہے اور آقا صحابہ کو خود سالن ڈال کے دے رہے ہیں۔ اے تھے صحابہ، آنکھو سبحان اللہ ہیں۔ وہ فیس بک چلا رہے میرا بھائی ماشاءاللہ، ادھر آنکھو سبحان اللہ، میں اتنی دوروں آیا کی چلا رہے، میرے کو 2 موبائل نے میں چلا سکتا ہوں جی، میرے 2 لاکھ فالور نے میں وہ زیادہ چلا سکتا، آنکھو سبحان اللہ، زیادہ نوٹیفیکیشن آئے ہونے نے۔ دل مننے یا نہ مننے، ہون بھی توڑا دل مننے نہ مننے مینوں برداشت کرو، مولوی تے مننا ہی ہے، آنکھو سبحان اللہ ہیں۔ اللہ جابر کہتے ہیں حضور سب کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ دنیا والوں ایک قافلہ آیا، کھانا کھایا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں، یہ 1500 کے 1500 صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے کھانے پہ نظر ڈالی تو کھانا 5-6 آدمیوں کا ویسے کا ویسا ہی بچا ہوا تھا۔ دنیا والو دل مننے یا نہ مننے، ماننی اللہ یا اس کے رسول کی ہے۔ اگر مانو گے مصطفیٰ کی، اللہ کی قسم رب بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا ایک اور واقعہ سنا کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ اللہ کے محبوب جو منبر رسول پہ بیٹھے دور دراز کا سفر کر کے 400 نوجوان میرے آقا کے پاس آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے 2 مہینے کا سفر کیا ہے، آج تو موٹر سائیکل گاڑی ہے، دنیا والوں جہاز موجود ہے، ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ پہلے دنیا والوں لوگ خچروں پہ گدھوں پہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ وہ 400 نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم 2 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، آقا ہمارے 400 کے آنے کا ارادہ صرف ایک ہی ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں 400 نوجوانوں نے میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ کے محبوب کے چہرہ چمک رہا ہے خوشی کی وجہ سے۔ دنیا والوں کیوں نہ خوش ہوتے میرے آقا؟ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیں نا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہے؟ آقا آپ کی پوری زندگی میں
سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے؟ قاری محمد جواد قاسمی صاحب سوال دو تھے، میرے آقا نے جواب ایک عطا فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن کون سا؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، دنیا والو میں محمد کی زندگی کا سب سے بڑا غم کا دن بھی طیف کی وادی کا دن تھا، میری خوشی کا دن بھی وادی طیف کا دن ہے۔ سارے صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ یہ وادی طیف والا دن خوشی کا دن تو سمجھ ہی نہیں آتا، آقا غم کا دن تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ جب وادی طیف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کے محبوب ان ظالموں نے آپ کے پیچھے شرارتی بچے لگا دیے۔ بابا جی میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں تیز تیز قدموں کے ساتھ، پیچھے نوجوان شرارتی بچوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر میرے آقا پہ کہہ لگا رہے ہیں، یوں پتھر میرے مصطفیٰ کے جسم پہ مارے جا رہے ہیں، اور کیا قدر ہے مجھے تجھے اس دین کی۔ دنیا والو اگر تیر کا زخم تلوار کا یا دنیا والو چھری کا زخم ہو، خون فوراً ہی نکل آتا ہے جسم سے، لیکن اگر میرے تیرے جسم پہ دنیا والو پتھر لگے فوراً خون نہیں نکلتا، جگہ کالی ہو جاتی ہے۔ اتنے پتھر مارے طیف والوں نے میرے آقا کو، اللہ کے محبوب کے جسم سے خون جاری ہو گیا، نالین مبارک میرے آقا کے خون سے رنگین ہو گئے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک لعنتی آیا میرے آقا کے قریب، اس نے آمنہ کے لال کے یوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا پچھلی طرف سے آ کے اور زور سے میرے آقا کی کمر میں اپنا گھٹنا دیتا ہے مار کے۔ دنیا والوں جیسے ہی گھٹنا مارا میرے آقا کو، اللہ کے محبوب زمین پہ گر جاتے ہیں۔ دنیا والوں لغو لغان میرے آقا فرماتے میرا سب سے بڑا زندگی کا غم کا دن طیف کا دن تھا، آقا یہ خوشی کا دن کیسے ہے سمجھ نہیں آتا، وہاں تو آپ کو غمی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جب میں لغو لغان ایک باغ میں پہنچا، وہاں باغ میں ایک نوجوان میرے لیے شربت کا گلاس لے کے آیا، میری حالت دیکھ کے وہ نوجوان پوچھنے لگا بتائیں کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں، نام کیا ہے؟ محمد نام ہے، قبیلہ کون سا؟ قریش قبیلہ ہے۔ اچھا بتائیں نا یہ وادی طیف والے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ آقا فرماتے میں نے کہا مجھے اس لیے مارتے ہیں، میں انہیں در در سے بچا کے ایک دروازے پہ لانا چاہتا ہوں، میں انہیں یہ پیغام دیتا ہوں یہ لات منات عزا 360 بت جو تم نے اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی لے لو، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہی مجھے اور آپ کو اللہ موت عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دو۔ اللہ مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، بولو اللہ کرتے ہوئے ہم سب کو اللہ موت عطا فرمائے۔ بس یہ مجھے اس لیے مار رہے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا بس اتنی سی بات پہ مارتے، آپ پریشان نہ ہو، اے محمد پریشان نہ ہو، بس آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں ہاتھ آپ پہ ہاتھ پہ رکھ کے گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے ہیں، آپ کا رب بھی سچا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے میرے لیے خوشی کا دن اس لیے طیف والا کہ وہ ایک نوجوان جہنم سے بھر کے جنت میں پہنچا۔ مجھے بتاؤ نا حافظ عبدالستار صاحب، جہاں ایک نوجوان جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے، حضور کہہ دے میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہے، اور جہاں تو 400 نوجوانوں نے کلمہ پڑھا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی حضور نے۔ وہ 2 3 4 5 مہینے مدینہ میں رہے، 4 5 مہینے کے بعد وہ 400 نوجوان آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 4 مہینے 5 مہینے ہو گئے آپ کے پاس رہتے ہوئے، 2 مہینے کا سفر 7 ہو گئے، آقا 2 مہینے کا سفر پھر ہمیں واپسی کا لگے گا، پورا سال ہو گیا ہم بچوں سے دور ہیں، کاروبار کا پتہ کوئی نہیں، گھر کا پتہ کوئی نہیں، آقا ہم نے نماز کے مسائل بھی سیکھے، روزے کے بھی سیکھے، قرآن بھی سیکھا، ہر کے سارے کام سیکھ لیے، طریقہ کار سیکھ لیے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم گھر واپس جانا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں یوں صحابہ کا
مجمع لگا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہارا کوئی اکرام تو کروں، میں محمد تمہاری کوئی خدمت تو کروں۔ جنہاں دی خدمت محمد کرے انہاں نوں صحابہ کہندے نے، آکھو سبحان اللہ۔ میں تمہاری کوئی خدمت تو کروں، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ 400 کے 400 نوجوان مولانا جواد قاسمی صاحب بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے صحابہ کی طرف نظر دوڑائی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، ان 400 نوجوانوں کو آج بھی کھانا کھلانا ہے، اور انہوں نے 2 مہینے کا سفر کرنا ہے۔ انہیں 2 مہینے کا راشن بھی تم میں سے بتاؤ کون دے گا؟ آگے کوئی چودھری خان ملک تو نہیں بیٹھے تھے، آگے بھی وہ صحابہ بیٹھے تھے جن کے کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ ہر صحابی کی نظر جھک گئی، 400 بندوں کو کہاں سے کھلائیں؟ پھر 2 مہینے 400 بندوں کو راشن کہاں سے دے؟ ایتے تے 4 بندے گھر آ جانا لگے پکانی دے برے لری ہوندی ہے۔ بندہ کہندا میں لاہور گیا کوئی، آنکھو سبحان اللہ۔ ایک حالات ہے نا میرے تیرے، وہاں تو 400 بندے ہیں بھائی، پھر ایک دن کا نہیں ہے، 2 مہینے کا راشن دینا ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا، صحابہ کی نظریں جھکی ہیں، ہون تانوں چس آنی ہے تے ہون ساری تقریر تو زیادہ سبحان اللہ تھوڑی آپ ہی اونچی نکلنی ہے، آپ کہنی ہی کوئی نہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ ایسے میرے نبی نے دیکھا نبی سب نے نظریں جھکائی ہیں، تو حضور کو پیار تو بڑا تھا اپنے صحابہ۔ ایسے میرے نبی نے نظر دوڑاتے 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 سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب پہ آ کے میرے نبی کی نظر رک گئی۔ اور مولوی دا نام بھی عمر ہے، اپنے مولوی دی واری تو اچھی بولو سبحان اللہ۔ عمر پہ نظر پڑی نا، حضور نے ہمیں عمر علیہ دیکھیا۔ آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ کھڑے ہو جا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ آقا نے فرمایا عمر یہ 400 نوجوان ہیں، انہیں اب بھی کھانا کھلا، انہیں 2 مہینے کا راشن بھی دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ پہلے تو میں مدینے کا چودھری بنتا تھا، آج 400 نوجوانوں کو 2 مہینے کا راشن کہاں سے دوں گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچنے لگ گیا، یار عمر جب صبح تو گھر سے آیا تھا گھر میں تو صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، عمر ان 400 نوجوانوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ 400 نوجوانوں کو 2 مہینے کا راشن کہاں سے دو گے؟ دنیا والوں پیسہ روپیہ گاڑی بنگلہ اچھے کوٹ تے اچھے کپڑے پہننے سے بندہ شان والا عزت والا نہیں ہوتا۔ اگر ایسے عزت والے ہوتے ہیں، یہ عمر کو دیکھ لو گھر میں صرف بابا جی 3 کھجوریں پڑی ہیں، لیکن اسی عمر کا اللہ کے مقام اتنا ہے، فرش پہ بولتا ہے اللہ عرش سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ دنیا والوں وہ عمر ہے جس کے گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہی عمر کانپتی ہوئی زمین پہ ٹھوکر مارتا ہے تو زمین رک جاتی ہے۔ اور کپڑوں سے بندہ شان والا نہیں بنتا، اگر کپڑوں سے شان والا بندہ ہوتا عمر کے جسم پہ جو کپڑے 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس عمر کا اللہ کے مقام شان مرتبہ کتنا ہے۔ سانو تے جڑا کپڑے مولوی دے پھٹے ہوئے ہونا، سانو تے مولوی نظر ہی نہیں آندا۔ اسی کہنے ولی تے مولوی تے خطیب تے او ہوئے گا جنہیں اعلیٰ قسم دے کاٹن پائے ہوئے ہون، نہیں دنیا والوں حضرت عمر کے جسم پہ 17 ٹاکیاں کپڑے پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اس عمر کا مقام اتنا ہے اگر خط لکھتا ہے تو دریا بھی حکم مان لیتے ہیں عمر کا۔ عمر کھڑے ہیں پریشان، یارہ 3 کھجوریں ہیں گھر میں، کی بنے گا؟ موضوع کیا تھا؟ آپ کو سبحان اللہ ہے، دل منے یا نہ منے، ماننی اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی۔ عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان بھی ایک ہی ہو گیا یار، 400 بندے نو کتوں کھاؤں گا؟ عمر نے کہا میرے دل تو کہہ رہا تھا میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تو 3 کھجوریں پڑی ہیں، میں 400 نو کدھر لے جاؤں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا میں کہہ دوں۔ اسی کہہ دینے نا مولی صاحب تسی 5000 منگیا مسجد واسطے، بس ساڑھے کول ہے کوئی نہیں، 500 ہی لے جاؤ، 500 ہی دینے، وہ بھی 500 قسطاں نال۔
ہر ہفتے 100 لے جایا کرو، آخو سبحان اللہ. کیا سخاوت ہے مسلمانوں ساڈے. میں تے دریا خان ایک علاقہ ہے، اس دریائی علاقے میں گیا. میں اتنے میں مدرسے کے ساڑھے پاسے تے ہوندی پڑے، توڑے پاس ہے یا نہیں. گندم جو نا مدرسے والے لکھواتے ہیں. انہیں کہا مولانا صاحب سارے بندے سارے کٹھے ہوئے نے، مسے مسے انہوں قابو کیتا ہے. اسی آخو سبحان اللہ. جی ایک ایک نو پڑھا گے تو سانو تے سال لگ جانا. یہ سارے ہن مسیتے کٹھے ہوئے نے. تسی ایویں کرو انہوں کو بھی 40 بوریاں تے دے دین گندم دیاں. تے میں جناب تقریر میں فل پتہ نہیں اتنے چنگی ہو رہی ہے نہیں، اتنے بڑا چنگی ہوئی عروج تے سرے کی تقریر ہوئے. میں کہ بھائی گل سنو، تقریر اگے میں تاں کرنی ہے جی 40 بوریاں دے دو بس پھر تقریر ہونی. اگے اگے ایک بزرگ بیٹھا سی. تسی تے اچھے بندے ہو سارے بزرگ، تسی اچھے ہو، آکھو سبحان اللہ. تانوں نہیں کہہ رہا میں، ہاں تانوں بھی نہیں کہہ رہا ہیں. اے بزرگ بیٹھا، انہیں کہہ رہا بانی صاحب تسی تقریر پوری کرو، اے 40 بوریاں میں دے ساں. ایسا آکھو اگے اگے پوری گل تے سنو. 40 بوریاں میں دے ساں. میں کہ یار کمال ہو گئی بھی 40 بوریاں. اتنا تو لوگ مولوی کو بخار نہیں دیندے. 40 بوریاں. میں کہ مولوی صاحب ادھر نام لکھ لو، پتہ لکھ لو، بستی لکھ لو. مولوی صاحب پتہ لکھ لیا، بستی لکھ لی جناب. یہ لگایا نا گندم دا موسم. تے میں مولوی صاحب کو کال کی تے میں کہ سناؤ مولوی صاحب بندہ تے بڑا سخی ہے. وہاں کہ ربانی صاحب ایک جملہ بھی اگوں بابے دے بارے نہیں آکھنا. وہ بابے نے جڑی وستی دا نام دسے اس وستی اس نام دا بندہ ہی کوئی نہیں. تسی ایویں کر دے ہو، آخو سبحان اللہ. تسی تے چنگے لوگ ہو ماشاءاللہ. ہاں میں نہیں منتا تسی ایویں کر دے ہو کہ حضرت دی صحت دس رہی ہے. ہاں میرے نال ہوندا ہے، میری صحت دس رہی ہے، آخو سبحان اللہ. بہرحال عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان یار. حضور سے کہہ دوں گھر میں 3 کھجوریں، آقا 400 نوجوانوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. لیکن دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے، ماننی مصطفیٰ کی ہے یا اس کے رب کی ماننی ہے. دیکھ اللہ کی کیسے مدد کرتی ہے. حضور نے فرمایا عمر 400 بندوں کو راشن بھی دے، 2 مہینے کا کھانا بھی کھلا. عمر کہتے ہیں دل کہہ رہا تھا حضور سے کہہ دو، لیکن میں عمر نے دل کی نہیں مانی، میں نے مصطفیٰ کی مانی ہے. انہیں صحابہ کہتے ہیں. عمر میں نکلے باہر، پریشان تے ہے سی. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. 400 بندے نے لے کے ٹور پہ چلو جی. حضرت عمر گھر کے دروازے پہ دستک دیے. بیوی نے دروازہ کھولا. کیا دیکھا عمر کے چہرے پہ پریشانی ہے. 400 بندہ دروازے پہ کھڑا ہو، گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو بتاؤ بندہ کیوں نہ پریشان ہو. پھر مہمان بھی مصطفیٰ کے ہوں. بیوی کہنے لگی عمر میں نے آپ کو کبھی زندگی میں ایسے پریشان گھر میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا پریشانی ہے. عمر کہنے لگے آقا نے مجھے کھڑے کر کے فرمایا 400 نوجوانوں کو کھانا کھلا. اوے تجھے تو پتہ ہے گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، میں اس لیے پریشان ہوں. اب 400 نبی کے مہمان میرے دروازے پہ، میں پریشان ہوں، کیا کروں. بیوی کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں جب صبح گھر جھاڑو دے رہی تھی، جھاڑو دیتے جب میں کمرے کے دروازے کے پاس آئی، میں نے کہا چلو کمرے میں بھی جھاڑو دے دیتی ہوں. میں نے جب کمرے کے دروازے کو کھولا، عمر کی بیوی کہتی ہے دروازہ کھلتا ہی نہیں تھا. میں نے زور سے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا. عمر کیا میں نے دیکھا سارا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا. سارے کا سارا کمرہ حال کھجوروں نال بھریا. پہلے تو عمر بڑے پریشان سی، جب یہ سنیا کہ سارا کمرہ کھجوروں نال بھریا، پھر عمر بھی چوڑے ہو گیا. کو سبحان اللہ. چوڑے ہو گئے نا 400 بندے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. بہ گیا حضرت عمر، تقسیم ہو رہے جی. ہائے ہائے. قاری عمر جواد قاسمی صاحب ایک ایک بندے کو حضرت عمر نے 2 مہینے کا راشن دی. 400 تسی جڑے بیٹھے ہو نا، تانوں ایک ایک بندے نو 2 مہینے دا راشن دیو تے میں تے کہنا ایتھوں دا جڑا رئیس اعظم ہوئے گا نا وہی بھوکا ہو جائے گا. 400 بھائی 400 مذاق نہیں ہے. یا تے ولیمہ کر دیں تے اسی گہنے گہنے کے 5 بندے ادھر ہوتے 5 رنا آن گیا. آخو سبحان اللہ. اے ہو گئے 50 تے انہاں نال 10 بچے بھی لکھ لو. آخو سبحان اللہ. 60 ہو گئے. تو 60 دا جدوں بل بن دے تے بل بنیا کھڑا ہوندا 5-7 لاکھ روپیہ. تے جتھے تے دنیا والو 400 ہیں.
حضرت عمر دے رہے ہیں تیری، ایک آیا دوسرا تیسرا چوتھا، 400 نوجوانوں کو 2 مہینے کا راشن دے کے حضرت عمر کہتے ہیں جب میں فارغ ہونے میں ہاتھ چھانٹ کے جب پیچھے ویکھیا تے پیچھے کی ویکھیا کہ کمرہ ویسے کا ویسا کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ دنیا والوں یہ سارا بات سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ دل آپ کا مانے یا نہ مانے، ماننی مصطفیٰ کی، اسی میں میرے تے یہ فائدہ ہے۔ شادی کا موقع آئے کہ دی مننی ہے، ہوں تک نوجوان نہیں بول رہے کہ دی مننی نہ اسی تے جانا دی من کے مہک ملک بلانی ہے، ہاں اسی تے رشتہ داراں دی من کے عیسیٰ خیلوی نو بلانا۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی مولوی عمر جواد کاظمی صاحب، آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی بندہ کہ بھی مولوی صاحب میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، میں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجاؤں گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارادہ کر لے بھی میں جی آج تو بعد داڑھی نہیں کٹانی جی، میں حضور کی سنت رکھوں گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ پھر وہ بندہ کھڑے ہو کے کہ مولوی صاحب میں نے تو ارادہ کر لیا بھی حضور کی سنت رکھ رہا ہوں، اور میری گل سنو، حضور کی ایک سنت اس دور میں جہاں حضور کی سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو، اگر عمل کرو گے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اے نہیں ہے بھی 100 شہیدوں کا ثواب ایک دفعہ لکھا جانا ہے، نہ اگر آپ حضور کی داڑھی والی سنت چہرے پہ سجائیں گے نا، اے جڑی داڑھی ہے نا یہ قبر وچ بھی نال جانی ہے، جب تک یہ داڑھی ساتھ ہے لمحہ لمحہ 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، کہو سبحان اللہ، لمحہ لمحہ میرے نبی دی سنت ہون تے سبحان اللہ بولو۔ تو داڑھی والے ہو تسی کچھ کرو تے بھاویں نہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب ہر سیکنڈ وچ لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت 24 گھنٹے زندہ ہو رہی ہے، آکھو سبحان اللہ، تے 24 گھنٹے 100 شہیدوں کا ثواب ہر سیکنڈ وچ لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال او جناب کہ میں داڑھی رکھ لی مولوی صاحب، میں بہت خوش ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے، حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے، تو میرا ارادہ یہ ہے بھی میں نہ کوئی محفل کراؤں، کوئی محفل کراؤں، میں کوئی جلسہ کراواں، کوئی میں محفل کراواں جڑا نا بھی میں لوگوں نوں دساں بھی میں داڑھی رکھی ہے، اسی بھی کہوں گے کیا بات ہے جی، کوئی نعت خواں بلا لو، چلو سمیع اللہ ربانی نو نہ بلاؤ، مولوی عمر جواد قاسمی نو بلا لو، اور خطیب نو بلا لو، نعت خواں بلا لو، بالکل بالکل ہاں بالکل محفل رکھنی چاہیے۔ اچھا دسو کنوں بلانا محفل تے؟ وہ کہے میں محفل تے مہک ملک نو بلانا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہاں میں نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو بلانا ہے، بابا جی تسی انہوں کی کہو گے؟ کتنا بے وقوف آدمی، چبل آدمی حضور کی سنت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور ادھر تو کہنا میں ملک نو بلاواں گا، خسرے بلا کے نہ۔ اچھا پتہ گل کی جہدے کول چنگا پیسہ ہوندا نا وہ دبئی چ کڑیاں منگوا لیندے نچن واسطے، جہدے کول تھوڑے گھٹ نے نا وہ بیچارے پھر لاہوروں منگا لیندے، جہدے کول ہور تھوڑے گھٹ نے وہ کسی شیخو پورے پھڑ لیندے نے، تے جہدے کول اکا ہی گھٹ نے وہ خسریاں تے گزارا کردے نے، تے جہدے کول اکا ہی پیسے کوئی نہیں وہ آپ نچدا، نچنا ضرور ہے شادی تے، ایویں تے شادی ہونی کوئی نہیں۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ حضور کی سنت پہ داڑھی پہ عمل کر کے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، جو حضور کی داڑھی والی سنت پہ اگر عیسیٰ خیلوی کو بلائے، خسرے نچائے، ڈھول بجائے، وہ تو ہو گیا کائنات کا گندا آدمی، جاہل آدمی، علاقے کا بے وقوف آدمی، علاقے کا نکما آدمی۔ اچھا جو داڑھی والی نبی کی سنت پہ اگر کنجر نچا دے وہ تو ہو گیا بے وقوف تے جاہل تے کمینہ، اور جو اس نبی کی شادی والی سنت پہ کنجر نچائے اوویں متقی ہے، اوویں پرہیزگار ہے، اوویں نمازی ہے، اوویں مسجد دا متولی ہے، آقا سبحان اللہ۔ نہیں میرے نبی کی سنت کا مذاق مت اڑاؤ، یہ شادی میرے نبی کی، بولو اور میٹھی سنت والی تے بولو، یہ تے ہر بندہ ہی عمل کرتا ہے، میں بھی 2 تے عمل کیتا ہو، آقا سبحان اللہ۔ ایک بندے نے ہاتھ اتے چکے اللہ تینوں بھی 2 دے وے، آخو سانو کیڑا مسئلہ ہے، حضور کی سنت پہ اس پہ چلیں انشاءاللہ۔ ہاں اس لیے حضور کی سنت کا مذاق نہ بڑھو۔ میں نے اور آپ نے جب سے حضور کی ماننا چھوڑی ہے ذلت کی زندگی گزار رہے، اسی پیسے دے پیچھے نہ رہے، اسی یہ نہیں دیکھے ابھی حضور کا کیا فرمان ہے، پیسہ کیسے آئے، کس طرح کا ہو، بس پیسہ آنا چاہیے، جے ہو جیاں بھی ہوئے پیسہ ہوئے، بس جس کی 5000 آمدن ہے اس کی دن رات کوشش ہے میری 10,000 آمدن ہونی چاہیے، جس کی 10,000 آمدن وہ دن رات لگا ہوا ہے میری 20,000 آمدن ہونی چاہیے، جس کے پاس 5 مرلے شیخو پورے میں وہ دن رات کوشش ہے میں 20 مرلے ہور اپنی اولاد واسطے بنا لواں۔ دنیا والوں اے ہر شے ایتھے رہ جانی، کسی نے آج تک یہ کوشش کی ہے
کہ میں اتنے نوافل ادا کروں اللہ میری قبر کو منور فرما دے، میں سورہ ملک روزانہ کروں تاکہ قبر میری روشن ہو جائے، میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں تاکہ قیامت کے دن اللہ میرے سر پہ سورج کی روشنی سے بھی بڑا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بڑا میرے سر پہ تاج اللہ سجا دے۔ کسی نے نہیں سوچا، ہر بندہ پیسے دے پیچھے پہ ہے، پھر دنیا والا پیسہ 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 کرتے ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے فوجی مختار صاحب نے اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قاری صاحب کے، حافظ عبدالستار صاحب، ان کی اہلیہ کے بھی درجات بلند فرمائے، فوجی مختار صاحب کے بھی درجات کو بلند فرمائے، ان کے والد کی بھی قبر کو طاقت نگاہ وسیع فرمائے۔ اے تانوں میں انہاں دی ابا دی گل سنا دے، ایویں نہیں ساری اگے اولاد وچ دین چل رہا، آکھو سبحان اللہ، سنا دے، میں اجازت ہے تے اچھا چلو پھر ناراض ہی ہوندے نا کئی بندے نہیں سنے۔ اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سی تے میں انہاں دے چک کے جا کے نا کھوت رڑی نٹھاندا سی، آکھو سبحان اللہ، بڑی نٹھانی، وہ پھر کدی کنک چلی جانی، گنے دی رو پینی اسی انہاں کو لا کے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم۔ تو ان کے والد صاحب جب گندے